ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات بر محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بحق حضرت امیر المومنین علیہ السلام پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام حسین انعقاد پذیر ہو رہی ہے، خداوند خالق خداوند عالم تمام مومنین و مومنات کو عزاداران امام حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک نہایت مقبول بھائی آگے آ جائیں، بسم اللہ آگے آ جائیں۔ ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کو میں نے متوجہ کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے، اور دو دعائیں واجب ہیں نماز کے اندر۔ اگر یہ دو دعائیں نہ مانگی جائیں تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ، یہ دو دعائیں اگر نہ مانگی جائیں تو نماز نہیں ہوتی، اور یہ دونوں دعائیں نماز کے اندر ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر، یہ بھی دعا ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو ترجمے ہیں، اور دونوں ترجمے عربی کے لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ ایک ترجمہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، دوسرا ترجمہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، میں ان دونوں ترجموں کا قائل ہوں۔ جو دعا مانگے جس نیت سے، اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ یعنی جس غریب نے نہیں دیکھا وہ تو یہی کہے گا کہ دکھا، ہے یا نہیں؟ جس نے صراط مستقیم کو نہیں دیکھا اسے تو یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے دکھا۔ جی یہ چنگی کوئی نہیں، بڑی چول ہے۔ جی ہاں، 100 سال کی زندگی ہو جائے، آخری نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اللہ سے کہہ رہے دکھا۔ لگیاں نہیں موجاں دے تو لائی رکھی سونے، ابھی تک دیکھا ہی نہیں تو نے صراط مستقیم، پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مکے پہنچ کے بھی کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا، مدینے جا کے بھی کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا۔ تو نے جب سمجھا ہی نہیں، تجھے پتہ کیا چلے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط سوی ہے کیا؟ مستقیم سیدھا رستہ ہے کیا؟ تجھے کیا خبر صراط مستقیم ہے کیا؟ جب پتہ ہی نہیں چلا تجھے صراط مستقیم کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ زندگی گزر گئی، صراط مستقیم نہیں دیکھا، 20 رکعت تراویح بھی پڑھ ڈالی، صراط مستقیم نہیں دیکھا،
दाढ़ी भी तीसरे बटन से नीचे चली गई, सिरात मुस्तकीम नहीं देखा। हज भी दर्जन से ज्यादा कर लिए, सिरात मुस्तकीम नहीं देखा। और अगर तेरे पास सिरात मुस्तकीम नहीं तो तेरी नमाज कैसे कबूल होगी, तेरा रोजा कैसे कबूल होगा, तेरा हज कैसे कबूल होगा, तेरी ज़कात कैसे कबूल होगी। जाओ कायनात आदम और आलम में रहती दुनिया तक चैलेंज है, एक बंदा दिखाओ जिसे सिरात मुस्तकीम नबी ने कहा हो, सिवाय मेरे बादशाह अली के कि इधर अली ने मस्जिद में कदम रखा, उधर मोहम्मद की आवाज आई, इन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम। जब अली पास नहीं तो सिरात मुस्तकीम कहाँ है? मुझे गैरों पर ताज्जुब नहीं कि उन्हें अली समझ में क्यों नहीं आया। अब तो क्योंकि ज़हूर इमाम करीब है, बाप मंगेशर जी, शियों में से शिया छटेंगे, शिया शिया रह जाए, ये बड़ी बात है। अभी छाननी लगी हुई है, छाननी। ताज्जुब नहीं उस बंदे पर जो अली को सिरात मुस्तकीम भी माने और फिर कहे कि अली का नाम आने से नमाज बातिल हो जाती है। भाई या तो कोई और सिरात मुस्तकीम दिखाओ, कौन सा रास्ता है जो अल्लाह का रास्ता है। नौजवानों से मेरा खिताब है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते, अहले ईमान बुजुर्ग खुश होते रहेंगे, टेढ़ा बुजुर्ग तो नबी से भी सीधा नहीं होता। कौन है सिरात मुस्तकीम, कौन है? कायनात आदम आलम में तलाश करके बताओ कि मक्के का रास्ता सिरात मुस्तकीम, क्या मदीने का रास्ता सिरात मुस्तकीम? क्या है सिरात मुस्तकीम? सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, टेढ़ा रास्ता कबूल नहीं। कई बंदे बड़े संजीदा परेशान हो गए, मैं उन्हें सादे तरीके से समझाता हूं। सिरात मुस्तकीम का अंग्रेजी तर्जमा है स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर। मुझे आपने कहा मौलाना सीधी लकीर डाल दें, मैंने पेन को पकड़ा, कागज पर सांस रोक के बिंगी हो गई। 2 दफा 3 दफा शादी खड़े थे, ठहरो मौली साहब मैं फुट्टा ले आ देना थानू। जी मेरे जैसे जो सादे पढ़े लिखे हैं उनके लिए फुट्टा, जैसे सही पढ़े लिखे उनके स्केल, फुट्टा जी। मैं यूं फुट्टा रखा और अब जो लकीर खींची बिल्कुल सीधी, फुट्टे को देखा तो उसमें भी इंच 12 ही निकले। अब जो मैंने फुट्टे को देखा तो उसमें इंच जो थे वो 12 निकले, जिसे गिनती आती है जरा मेरे साथ गिनो ना। शाद, तू तो शागिर्द है, तू तो बोल ना मेरा बच्चा। शाद अकरम शहीद कोट पिंडी दास में, ये मेरी ताकत भी है, मेरा बच्चा भी है, मौला जिंदगी देखे। शाद रे अलिफ तोए अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम। सिरात मुस्तकीम के हरूफ भी 12 निकले। जी मैं सारी गिनती फिर गिना जी। शाद रा अलिफ तोए अलिफ लाम मीम सीन ते काफ या मीम।
یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ 29 ہیں، یہ جن کا ترجمہ مولوی کو نہیں آتا، ترجمے کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں مترجم ہوں قرآن کو، اور لکھتا کیسے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام کے نیچے پھر الف لام میم۔ کرنا تو نے ترجمہ تھا، تو الف لام کے میم کے نیچے کوئی ترجمہ کر، اوپر بھی الف لام میم نیچے بھی الف لام میم، اور ہو گیا یہ مترجم۔ عربی میں بھی الف لام میم، الف لام میم۔ کیا لگے جناب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ میاں کے علاوہ جانتا کوئی نہیں، تو تمہارے پاس اترے کیوں؟ جن کا ترجمہ قبلہ جی نہایت پڑھی لکھی شخصیت تشریف، جن کا ترجمہ اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں، وہ ہمارے لیے نازل کیوں فرمائے؟ اللہ میاں اپنے پاس ہی رکھتا۔ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم قرآن سمجھنے میں آل محمد کے محتاج کیے گئے ہو؟ تمہیں عربی بھی آتی ہو پھر بھی تم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ۔ تمہاری جرات ہی نہیں کہ اس وقت تک تم سمجھ سکو۔ تو ان کی تعداد ہے 29، کاف ہا یا عین صاد، ترجمہ کوئی نہیں مولوی کے پاس۔ ہا میم عین سین قاف، ترجمہ کوئی نہیں۔ نون، ترجمہ کوئی نہیں۔ صاد قاف، ترجمہ کوئی نہیں۔ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ان کی تعداد ہے 29، اور اگر ان میں سے جو ڈبل آئے ہیں انہیں کراس کر دو۔ صاد کئی دفعہ آیا، ایک دفعہ گنو، نون کئی دفعہ آیا، ایک دفعہ گنو، پھر ان کی تعداد بنتی ہے 14۔ غور ہے یہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں جناب وہ کتاب دلی میں پڑھی، ابھی قرآن اٹھا کے لے کر آؤ، میں ابھی گنوا دیتا ہوں۔ کیا بنتے؟ صاد را الف توئے الف لام میم شین تے کاف یا میم، حروف گن لیں، لکھ لیں۔ صاد را الف توئے لام یہ عین قاف ہا سین نون میم کاف ہا، یہ ٹوٹل حروف بنتے ہیں۔ ان سے صرف ایک عبارت بنتی ہے، ایک عبارت حروف مقطعات سے ایک عبارت بنتی ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا رستہ ہی حق ہے، اسی سے توسل رکھنا۔ یہ کئی بندے کہتے ہیں جی رستے تو سارے ایک ہی ہیں، تجھے کس نے کہا ہے تو ادھر ادھر سے ہو گیا؟ یہ تو ہندوؤں والی بات ہو گئی۔ ہندو کہتے ہیں وہی رام ہے وہی رحیم ہے، چلاکی ہے نا، سیدھا راستہ، اس میں کجی کوئی نہیں ہے۔ مشکل، دنیا والوں کے سامنے عزت نہیں رہتی، کیونکہ ذلیل لوگ عزت دار ہوتے ہیں دنیا میں، عزت دار ذلیل ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صاحب، کیونکہ عزت کی واحد وجہ ہے علی کی غلامی۔ رسول نے نہیں کہا تھا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں۔ اور فضیلت کس چیز پر ہے؟ بولو، تقوی پر۔ تقوی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور سورہ فرقان پر کس نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خدایا مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ علی کے علاوہ امام المتقین کائنات میں کوئی نہیں، علی علی کرو تو یہ تقوی ہے۔
جو علی علی کرے وہ متقی ہے، اور جو علی علی کرے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ اب مولویوں کو ایک نئی تکلیف ہوئی ہے، وہ فوراً چیٹ بھیجتے، مولانا تھوڑی سی تبلیغ بھی کیجئے گا۔ تھوڑی سی تبلیغ ضرور کیجئے گا۔ کئی بندے کہتے ہیں ہاں جی نماز بڑی ضروری ہے، روزے کے بغیر چارہ کوئی نہیں، حج کے بغیر بات ہی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نماز کے بڑے قائل ہیں، منکر نماز پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ جو بندہ نماز کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے منکر صلاۃ، ایک ہوتا ہے تارک صلاۃ۔ منکر صلاۃ کون؟ جو نماز کا انکار کر دے، ہے ہی نہیں، یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے تارک صلاۃ، چھوٹ جائے تو پریشان ہوئے، اندر اندر شرم آئے۔ کسی بندے کو آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھی کر، وہ اگے اے نہیں آکھتا کہ نہیں پڑھتا میں، وہ یہی کہتا ہے پڑھنی چاہیے تھی۔ پڑھے تھے بھاوے نہ پڑھے، اتنی تکلیف کو ضرور کرتا ہے، ہاں جی پڑھنی چاہیے تھی۔ ٹھیک نہیں، بسم اللہ، میں نوکر ہوں جی، اللہ کرے میں مولوی نہ ہوں جی۔ امام حسین تاری زندگی کرے، آل محمد سلامت و آباد۔ کیا ہوا؟ ایک ہے منکر الصلاۃ، ایک ہے تارک الصلاۃ۔ منکر الصلاۃ کی بخشش نہیں ہوگی۔ تارک الصلاۃ جس سے نماز چھوٹ جانے کا افسوس ہوتا ہو۔ گناہگار کی بھی دو قسمیں۔ امام علیہ السلام کے پاس جب کوئی گناہگار آتا تھا، اپنے جرم کا اقرار کرتا تھا، تو مولا اس سے پوچھتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد کیا محسوس کر رہا ہے تو، فخر یا شرم؟ جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے، جو شرمندہ ہو جائے وہ انسان ہے۔ اور فرمانے تو اب تارک الصلاۃ کی سزا امام نے فرمائی، من آنا تارک الصلاۃ بلقمۃ قتل 70 نبیا اولهم آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے تارک الصلاۃ کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ تھوڑے پریشان ہوئے کرو، ادھر میں پریشان ہو جاتا جیسے اجے تیری روایت مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، کئی بندے نہیں ہو رہے۔ اتنا ذہین اسٹیج سیکٹری بھی جہاں جہاں میں محرم پڑھوں موجود نہیں ہے، تو صحیح توجہ قبلہ جی کرنی ہے۔ امام دے ذاکر بھی ہے، من آنا جس نے اجانت کی، کس کی؟ تارک الصلاۃ، صلاۃ کو ترک کرنے والے کی۔ منکر کی بات نہیں ہو رہی، منکر تو اور خطرناک ہے۔ جس نے سرے سے انکار کیا اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی کافر جہنمی، اس نے ضروریات دین کا انکار کر دی۔ جس نے خالی تارک الصلاۃ، جو صلاۃ کو مانتا ہے لیکن چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا، معصوم امام نے فرمایا اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ کون سے 70 نبی؟ اولهم آدم، جن کا پہلا آدم ہے، وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری مصطفیٰ۔ بندے پریشان ہو گئے۔ امام نے اگلی حدیث فرمائی، جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا،
اس نے کتے کی پرورش کی، واہ واہ، کتے کو پالا، اور پھر فرمایا کہ جس نے کتے کو پالا آل محمد کا فرد فرما رہا ہے کہ جس نے کتے کو پالا اسے خدا منہ کے بل کچھ پوچھے بغیر، حساب کتاب بھی نہیں، جہنم میں آپ چپ کر گئے، بندہ ایک رو پڑا، مولا نے فرمایا بھئی تیرے نال کیا بنی؟ اور مولا میں دیہاتی بندہ ہوں، مجھے تو کتا پالنا پڑتا ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے کتے کو ایک روٹی، اس روٹی کا ٹکڑا دیا، اسے کتا پالا، جائے گا جہنم کے بل۔ امام نے فرمایا ما اونی بذات اربعین، میں 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی بات کر رہا معاونی بذات اربعین، 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، صلاۃ ہے علی کی ولایت، اور تارک الصلاۃ جو علی کی ولایت کو مانتا ہو لیکن چھوڑے پھر رہا ہو۔ اس لیے بہار الانوار کی 9ویں جلد کے اندر علامہ مجلسی نے لکھا، یا رسول اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی اگر کسی کو جہنم میں جانے کا شوق ہو، اگر کسی کو جہنم میں جانے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ تیری ولایت کو چھوڑ دے۔ علی کی ولایت کو چھوڑ دو، شوق پورا ہو جائے گا، جہنم میں جانے والا۔ بے شک الصلاۃ ولایت علی ابن ابی طالب۔ کئی بندے یہاں پہ ناراض، یہ حضور اپنی خلق عظیم والی زبان سے کسی کو کتا کہہ سکتے؟ میں کہ 3 دفعہ یہ لفظ نبی کی زبان سے نکلا، 3 دفعہ۔ پہلے سرکار نے خندق کے میدان میں فیل بدمست کی طرح خیمہ رسول کی طرف آتے ہوئے عمر ابن عبد ود، کہ پہلے جس زمانے میں اخبار میں بڑی خبریں آتی تھی، کرکٹ ٹیم کا ہنگامی اجلاس، ایسے ایک ہنگامی اجلاس ابو سفیان نے کیا بدر کی شکست کے بعد، احد کی شکست کے بعد 2 جنگیں ہار گئے نا قبلہ جی، جب یہ کافر وہ اجلاس بلایا، میٹنگ، کہ ہارنے کی وجہ کیا ہے۔ لاہور کا ایک پہلوان تھا، اس کی کار چوری ہو گئی تھی، اس نے پھر اور کار لے کے کھلی گلی میں کھڑی کر دی۔ میں نے پوچھا بھئی ایک ہی انہیں کہ ویکھی تھی صحیح ساڑی گڈی کون لے کے جانتے تھے؟ ابو سفیان بھی بڑا پریشان ہو گیا، اس نے ہارنے کی وجہ کیا؟ یہ صرف میں سمجھا جی، یہ شکست کے اسباب کیا؟ تھوڑی آواز اچھی کرو، ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ متفقہ نتیجہ نکلا، علی صرف اس زمانے کے مقصر کی پریشانی نہیں، ہر دور کے حرامی کی پریشانی کا نام علی ابن ابی طالب۔ یہ جو انسانوں کی اولاد نہیں، انہیں ہر زمانے میں علی سے تکلیف ہوتی ہے، ہر دور کے اندر تکلیف ہوتی۔ ہوں تک کلے تسا رہ گئے ہو فاروق لغاری، وہ تو ٹر گئے، اگے 2 ان دی
تو سامعین گرامی، ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ متفق کا نتیجہ نکلا علی۔ اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو ہم بدر والی جنگ جیت گئے تھے، اگر علی نہ ہوتا تو احد والی جنگ بھی ہم جیت گئے تھے۔ شکست ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے علی کی وجہ سے۔ کیا کریں؟ باقیوں کو چھوڑو، علی کا بندوبست کرو۔ پورے مکے نے کہا بھی ساڑھے دیہات کھڑے نے جی، ہم سے تو علی سے لڑا نہیں جاتا، ساڈا ساگ ٹکر چاندے ہی نہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا پھر کوئی کرائے پہ پہلوان بلاؤ، اسے پیسے دے دو، اسے کہو کہ علی سے لڑے۔ انہوں نے ووٹ ڈالے، وہ ووٹ نکلے عمر کے حق میں۔ بڑا ایک خطرناک قسم کا پہلوان، اور خود بہت بڑے صحابی نے اس کے فضائل پڑھے تھے کہ میں بھی اس کے ساتھ تھا، ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ لوٹتے رہے، یہ سوتا رہا۔ خود یہ کیونکہ واحد جنگ ہے جس میں کافر نے رجز پڑھا ہی نہیں۔ تو رجز ہوتا ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں اس کی جگہ پر رضی اللہ پڑھ رہے تھے رجز۔ اپنے آپ کا پتہ ہی، ہاں اے بلائیں یا رسول اللہ۔ پہلے یہ حضرت اٹھے نا تو بندوں نے کہا بھئی یہ چلے تسی، لیکن نہیں، میں کچھ بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو پھر یہ اٹھا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیا، ایک ہاتھ میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لیا، تیر آتے تھے اس میں روکتا تھا اور تلوار سے لڑتا جاتا تھا۔ اور جو جتنا سا جذبہ کوئی رہ بھی گیا تھا مسلمانوں میں، آپ تو سر اٹھا کے چپ ہے نا جی، وہ انج ہو گئی، ابھی آنکھوں سے آنکھیں تو مل رہی، ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں رہا۔ تو کہ یہ لڑے گا علی سے۔ 17 قبیلوں نے ووٹ ڈال کر میرے بادشاہ علی کے مقابلے پر عمرو بن عبد ود کو چنا، اور 17 قبیلے جسے چنے اس کی گردن تو 45 میں آ گئی ہوگی، سینہ اکڑا ہوا، بدمست ہاتھی کی طرح خندق کے میدان میں بڑی خندہ پیشانی سے چل رہا تھا۔ مجھے لوگوں نے ووٹ ڈال کے چنا ہے علی کے مقابلے پر، مجھے دنیا نے ووٹ دیے ہیں علی کے مقابلے پر۔ ادھر محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی، پیغمبر نے فرمایا مل حاضر قلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، داریر قربان کروں محمد مصطفیٰ، تیری جوتی پر اولاد نشاور کروں۔ تو نے تو فتویٰ ہی دے دیا کہ دنیا اگر کسی کو علی کے مقابلے پر ووٹوں سے بھی چون کے لائے، وہ محمد کی نظر میں کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ سلامت اور بادشاہ بسم اللہ، پانی ہے حسین باز بس واہ واہ، یہ بھی گل سننی ہے تو سر یہ اٹھائیوں میں پھرو جانے۔ میں پوری توجہ نہ دی، چور کوئی شخص کا مالی نہیں ہوندا، اور بغض علی دا دل وچ ہووے او بندہ موالی نہیں ہوندا۔ حاضر زہرا تے
پھر دامن کبھی خالی نہیں ہوں جڑا پاک صحرا دے در سے اچا بولے اور کتے دا بچہ تو ہو سکتا مگر حلال شاہ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آواز میں نہ بولنا۔ لوگ ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ غور ہے یا نہیں؟ صرف ہمارا قصور یہی ہے۔ آج ہم بتا دیں، ہم پوچھ رہے تھے چلو نام بتائیں بھی نا، جیسے ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ آج کوئی گل، ہاں صحیح گل تو تھوڑا ہمسایہ بڑا مضبوط ہے جی۔ جی عجیب طریقے ہم خالی یہی پوچھ رہے مولوی صاحب سے کہ یہ کون تھے، فوراً کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، شیعہ کافر۔ صرف ان بدتمیزوں کے نام تاریخ میں ڈھونڈ کے بتاؤ، نبیوں کے سلطان کے دروازے پر، اور حضور کو ایسے بلاتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے، خدا نے پھر منع کر دی۔ احترام رسالت ہی نہیں تھا تو دین کی پہچان صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد علی۔ تو اس لیے سامعین گرامی، معصوم کے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں بولنے والا وہ کتا ہوتا، لیکن کتا بھی نجس العین، وہ والا کتا نہیں۔ ان میں سے بھی ایک کتا جنت میں چلا گیا تھا۔ اس لیے تو علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب کتے کو خلق کیا اس کا پہلا فکرہ تھا یا اللہ تیرا شکریہ۔ کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے پوچھا تجھے بنایا بھی خدا نے کتا ہے، تو شکریہ کس چیز کا ادا کرتا ہے؟ اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ غور ہے یہ سلامت، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خنزیر نہیں بنایا۔ پھر خنزیر خلق ہوا تو اس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو۔ فرشتوں نے کہا خنزیر ہو کے کس چیز کا شکریہ؟ اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ اور منافق ہوتا ہے منکر ولایت علی۔ اللہ کا منکر مشرک، نبی کا منکر کافر، علی کا منکر منافق۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، میں آگ لگاتا ہوں ذرا اور طرح کی، اندر اندر ہی جل جائے مزہ تو تب ہے۔ جلنا اس لیے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جلانا اسے اللہ نے ایڈوانس ہم علی کا ذکر کر کے اسے یہیں دے دیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک کتے کا تذکرہ علامہ مجلسی نے بہار کی 10ویں جلد میں کیا۔ کتا تھا، اس نے نمازیوں کو کاٹ لیا۔ لہو لوہان رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں تشریف لائے، چیخو پکار کر کے پہلے تو روئے، پھر کہنے لگے آپ نے نہیں کہا کہ وحشی جانوروں کو پٹا ڈال کے رکھنا چاہیے؟
سرکار نے فرمایا میں نے فرمایا اور رستے میں ایک یہودی کا کتا تھا، اس نے یہ حشر کیا میرا، یا اس کا بندوبست کریں یا صبح کی نماز کی چھٹی۔ اتنے میں سلمان آ گئے، حضور نے فرمایا آپ کدھر سے آئے ہیں؟ سلمان نے اسی گلی کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا وہاں کوئی کتا تھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تمہیں کچھ نہیں کہا اس نے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اب وہ زخمی تھا اور سچا بھی تھا، سچا آدمی اتو زخمی۔ اوے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میں ایک اپنے کپڑے میں آپ پھاڑے میں خود کو دندیاں بڑھ رہی ہیں، یہ تیرے نشان لگے کر، یہ داند میرے یا رسول اللہ قرآن کی قسم کھڑا ہوا ہے وہاں کو، مجھے کاٹا۔ حضور اٹھے چل پڑے، ساتھ مسجد چل پڑی۔ تماشا دیکھنے والے ویسے جمع ہو گئے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں پھٹکار ہو ان چہروں پر جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، کسی کے ساتھ کوئی خالی دیکھ کے ہو گئے۔ پیغمبر اعظم نے یہودی کے دروازے پر دستک دی، یہودی اٹھا اور اس نے ایک مرتبہ دروازے سے دیکھا، عالمین کی کلی رحمت کو دروازے پر دیکھ کر یہودی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہے۔ دروازہ کھولا، بجلی کی رفتار سے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہو۔ بے شک کلمہ نہیں پڑھا، تیری عزت سے واقف ہوں، مجھے بلا لیا ہوتا، خود تکلیف کیوں کی؟ اچھا آنے کا مقصد بعد میں بتانا، پہلے آنے کا صدقہ کلمہ پڑھاؤ۔ نیت ٹھیک ہو تو بندے کلمہ پڑھ ہی لیتے، جیسے اسے کلمہ پڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہتے جی حکم۔ حضور فرماتے ہیں تیرے پاس سے کتا ہے؟ اس کہا جی بالکل ہے۔ اسے بلائے، اسے کہا آپ نہیں بلاؤں گا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر آپ کہتے پھر میں بلاتا، اب تجھے کائنات کا بادشاہ مانا ہے، خود بلاؤ۔ نبی نے آواز دی، کتا کتا تھا، بے غیرت نہیں تھا، محمد کے بلانے پر آ گیا۔ یہ جو بندے چپ ہیں یہ جان کے چپ ہیں، انہیں پتہ ہے کون محمد کے بلانے پہ نہیں آتا تھا۔ ہاں جی، سرکار نے بلایا، کتا آ گیا، 10 قدم مصطفیٰ سے دور کھڑا ہو کے زمین چومنے لگا۔ نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے بندوں کی زبان بولنے لگا۔ تیری کوئی توجہ ہے؟ آواز سنا دے میں سکھتا نہ ٹور جا مجھے۔ اور میں یہ ترستا رہا میں بولتا کی میں اسے، اور ساتھ جو نبی کے ساتھی تھے ان کی بولی بولنے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہ شریف لوگوں کو، نمازیوں کو تو نے کاٹا؟ فاخر سے کہتا ہے جی ہاں۔
زخمی مطمئن ہو گیا ہوں منی تے میری